الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کافی وقت سے آپ حضرات گناہوں سے متعلق مضامین سنتے رہے. بڑے بڑے گناہوں کی فہرست اور ان سے متعلق قدر تفصیلات آپ نے سنی. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں اور برائیوں سے، بری صحبتوں سے، برے لوگوں سے اللہ پاک بچائیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے کام کرنے سے اچھے نام مشہور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نیکی کی بنا پر دنیا میں بھی اس کو اچھی طرح سے اچھائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. بدی کی وجہ سے اس کو برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. تو اچھے کاموں کی وجہ سے جو آدمی کو عزت ملتی ہے من جانب اللہ، اس کا ذکر فرماتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب آخرت ہی میں ملے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. یہاں پہ مستیاں کرتے ہیں خوب اور کہتے ہیں آخرت ہے کہاں، مر کے مٹی ہو جاتے ہیں تو وہ آخرت کو فراموش کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں یاد رکھو اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے. دیکھو آدمی اچھے کام کرنے سے دنیا میں بھی راحت پاتا ہے اور عزت اور شرافت کے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے. جو آدمی یہاں بھی ٹھیک ٹھیک چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور غلط راستے سے، غلط کاموں سے بچتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. وہ یہاں بھی اچھے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے. جیسے ایماندار، متقی، پرہیزگار، ولی، جنتی، غازی، نمازی، حافظ، مولوی، حاجی، ملا، نیک بخت، عالم، فاضل، خدا پرست، فرشتہ خصلت، عابد اور زاہد، سخی، غوث، قطب، ابدال، شاکر، صابر، اللہ والا، بزرگ، پیر و مرشد، پارسا، رحم دل، منصف، شریف اور عقیق وغیرہ. اور برے کام کرنے سے مرد ہو یا عورت برے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے. جیسے ذلیل، رذیل، کنجوس، مکھی ٹوس، فاجر، فاسق، بے رحم، فسادی، کتا، خبیث، شریر، حقیر، شیطان، مردود اور شرابی، زانی، لچا، بدماش، غنڈا، چور، ڈاکو، ظالم، چغل خور، اللہ کا چور، جھوٹا، پاپی، دغاباز، بے نماز، غدار، دنیا دار، دھوکے باز، قاتل، بے ایمان، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے عزت، ذلیل و خوار، بے ذخی، بے دین، کافر، مشرک، خونی، لالچی، حرام خور، رشوت خور، حرام زادہ، دیوس وغیرہ. اب سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے
اچھے ہیں یا برے کام کرنے اچھے ہیں، یہ تو دنیا کا انجام ہوا، اور مرنے کے بعد اللہ ہی جانے کہ ایسے برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے نیکی کی بنا پر آدمی دنیا میں بھی معزز اور محترم ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی بھی شعبہ زندگی میں نیکی کے اندر سبقت کر جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے عنوانات سنے تو آپ اور ہم اسی طرح اسے یاد کرتے ہیں، فلاں آدمی جو ہے بڑا ایماندار ہے، فلاں آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے، فلاں آدمی بہت ہی زاہد اور عابد ہے، فلاں آدمی بہت ہی دیندار ہے، وغیرہ کے طرح سے اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی صفت سے یاد فرما کر فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور برے نام سے اگر یاد کیا جائے، وہ اپنے ساتھ کوئی گندگی لگا کر برے نام سے یاد کیا جائے تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کہ بہت برا ہے کہ اچھی صفت ملنے کے بعد پھر وہ اپنے ساتھ بری صفت لگا لے۔ یعنی اللہ پاک نے اسے ایمان والا بنایا اور وہ اپنے ساتھ میں فاسق، فاجر، چور، زانی، قاتل وغیرہ، ظالم، بدماش وغیرہ کے القاب لگوائے تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، من جانب اللہ ہی یہ القاب ملتے ہیں جو آپ نے سنے ہیں اچھے لوگوں کے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو اس طرح سے معزز اور محترم کرتے ہیں اور ان کی اللہ پاک لاج رکھتے ہیں۔ حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ اچھی صفتیں اور اچھے نام یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خاص سے ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن میں یہ خصلتیں غالب رہتی ہیں اور وہ برائی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے معاملات کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا پارسا ہے، تو آپ اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہیں جبھی تو ایماندار کہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، پورے زمین پر اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں اور بروں کی بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنے اچھے اور محبوب بندوں میں داخل فرمائے، حضور کے سچے اور پکے امتیوں میں داخل فرمائے۔ ایک صاحب تھے، وہ ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے علاقے میں کسی چک میں پرچون کی دکان کھول لی۔ پرانے وقت کے تھے، مضمون نگار نے تو ان کا سن وغیرہ بھی لکھا تھا، ہمارے آپ کے لحاظ سے کافی پرانے تھے، پاکستان بننے کے بعد کے، لیکن بہرحال کافی مدت پرانا واقعہ ہے۔ تو اس وقت تربیت اور تعلیم وغیرہ کا بہت زبردست سلسلہ تھا، مدارس میں، اسکولوں میں، ہر جگہ ماں باپ کی گود میں، گھر میں تربیت بہت زیادہ کی جاتی تھی، سکھایا پڑھایا جاتا تھا، آداب سکھائے جاتے تھے۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ضروری باتیں اور اس طرح سے اچھی باتیں سیکھا کرتے تھے، اسی زمانے کے وہ تربیت یافتہ تھے اور ریٹائر ہوئے تھے، وہ پولیس تھے۔ تو انہوں نے پرچون کی دکان کی، محلے والے سب بڑی عزت کرتے تھے ان کی اور بہت ہی عزت سے سودا وغیرہ وہ دیا کرتے تھے اور سامان دیا کرتے تھے، پیسے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ان کا لکھا تھا لکھنے والوں نے کہ ایک نوجوان محلے ہی کا آیا اور سودے وغیرہ جو لیے تو پیسے گن کر انہیں دیے۔ اس میں دینے کے وقت جب انہوں نے لیے تو ایک نوٹ جو تھا وہ کہیں ہاتھ سے گر کے نیچے چلا گیا۔ انہوں نے نوٹ گنے، پوچھا کہ کتنے دیے؟ اس نے کہا اتنے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو اتنے ہیں، کم ہے 1 روپیہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں گھر سے تو پورے لے کر آیا ہوں، آپ کو اتنے دیے میں نے، اور جیب ٹٹولی دیکھ لیا، کہا کہ میں تو پورے دے چکا۔ کہنے کہ نہیں اس میں ایک کم ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا اچھا میں 1 روپیہ پھر آپ کو لا دوں گا۔ تو اس طرح سے بات آئی گئی سی ہو گئی۔ 1 روپیہ 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ 6 روپیہ 7 روپیہ 8 روپیہ 9 روپیہ 10 روپیہ 11 روپیہ 12 روپیہ 13 روپیہ 14 روپیہ 15 روپیہ 16 روپیہ 17 روپیہ 18 روپیہ 19 روپیہ 20 روپیہ 21 روپیہ 22 روپیہ 23 روپیہ 24 روپیہ 25 روپیہ 26 روپیہ 27 روپیہ 28 روپیہ 29 روپیہ 30 روپیہ 31 روپیہ 32 روپیہ 33 روپیہ 34 روپیہ 35 روپیہ 36 روپیہ 37 روپیہ 38 روپیہ 39 روپیہ 40 روپیہ 41 روپیہ 42 روپیہ 43 روپیہ 44 روپیہ 45 روپیہ 46 روپیہ 47 روپیہ 48 روپیہ 49 روپیہ 50 روپی
اور رات کو جب دکان بند کی اور دکان کی صفائی کی تو 1 روپے نیچے پڑا ہوا ملا. بڑا احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور رات بھر میں بھی میرا بھروسہ نہیں کہ میں زندہ رہوں گا صبح تک یا مر جاؤں گا. چنانچہ اللہ کی شان ہے کہ رات کو بارش شروع ہو گئی اور بہت زوردار موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اپنے گھر والوں میں سے کسی کو انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا. سامنے کے گھر میں انہوں نے دروازہ پیٹا. ایسی سخت بارش میں اس زمانے میں چھتری کا استعمال کافی زیادہ تھا. وہ چھتری لگا کر گئے, دروازہ پیٹا تو وہ دروازہ پیٹنے پر وہاں سے نوجوان نکلے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ذرا میرا کام کرو, میرے ساتھ چلو. تو فلاں گھر جو ہے اس میں سے نوجوان آئے تھے سودا لینے اور 1 روپے کی گڑبڑ ہو گئی. وہ میرا بھروسہ نہیں کہ میں صبح تک بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں. تو یہ روپیہ انہیں ادا کرنا ہے. دکان صاحب کی جب ملا اس نے بھی کہا کہ انکل ایسی کیا بات ہے, صبح دے دیں گے, کوئی پرواہ نہیں, ابھی ایسی بارش ہو رہی ہے, آپ کہاں چلیں گے؟ کہنے کہ نہیں بارش کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ادائیگی کی مجھے فکر دامنگیر ہے. چنانچہ وہ اس نوجوان کو لے کر گئے. ان کے جا کر دروازہ پیٹا تو وہ گھبرا گئے کہ ایسی سخت بارش میں کون آ گیا. گھر میں سے کوئی فرد نکلا تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو گیا تھا سودا لینے تو اس کو بلاؤ. ان کا کیا قصہ ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ 1 روپے کا گڑبڑ کا معاملہ ہو گیا تھا. میرا قصور ہے کہ میں نے جب پیسے لیے تو میرے ہاتھ سے کہیں 1 نوٹ نکل گیا اور مجھے نظر نہیں آیا. میں نے جب صفائی کی تو وہ روپیہ نیچے پڑا ملا. تو میں نے سوچا کہ صبح تک کا کون انتظار کرے, نہ جانے رات کو میرا انتقال نہ ہو جائے کہیں, اس لیے ابھی دے کر دل دماغ کو بے فکر کروں. مجھے پوری رات نیند نہیں آتی. چنانچہ پھر اس نوجوان کو بلایا اور نے کہا آپ نے بھی کمال کر دیا بابا, اتنی جلدی کیا تھی, کل آتے دے دیتے, پرسوں دے دیتے. کہنے لگے نہیں بھائی کل پرسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو وہ تو اس کو یاد رکھتے تھے کہ سامان تو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آدمی جو ہے پل بھر کا اس کو بھروسہ نہیں ہے تو ہے, نہیں ہے تو ذرا سی دیر میں نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی آخرت کی فکر ایسی ہی عطا فرمائے کہ ہم بھی یہی سوچا کریں معاملات میں کہ جو کام ابھی وقت ملا ہے کر لیں, پھر آگے کا کیا پتا ہے. عبادات ہیں, طاعات ہیں, حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہیں, ان کی ادائیگی بر وقت کر لی جائے. اس بنیاد پر کہ چلو آئندہ کر لیں گے, کیا بھروسہ ہے آئندہ کیسے لمحات آنے والے ہوں. تو اس لیے اچھائی کے اندر سبقت کرتے رہیں اور جب لگے رہیں گے تو من جانب اللہ کوئی بھی آپ کو اچھا لقب مل جائے گا. اس کی تمنا نہ کریں. اپنی تمنا تو یہ ہو کہ اللہ پاک اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل کر لے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا, نافرمانی کرتا ہے, تو پھر ظاہر ہے جو آپ نے برے القاب سنے تو ان میں سے کسی کا اس کو حصہ ملتا ہے. اور اس طرح سے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آدمی اس کا نام سنتے, اچھا وہ لوفر, اچھا وہ بدماش, اچھا وہ ڈاکو, اچھا وہ قاتل, اچھا وہ بڑا بدماش ہے, وہ تو اچھا ظالم وغیرہ وغیرہ ایسے القاب اس کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. آگے اسی سلسلے میں کچھ شعر فرماتے ہیں. دلا غافل نہ ہو ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, دلا غافل نہ ہو ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. کرانا دکھ بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن مردار جو کیڑوں نے کھانا ہے. نہ ساتھی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ نہ مائی, نہ ساتھی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ نہ مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل میں کام آنا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل, تیری کیسی غفلت ہے آہ کیا تیرا ٹھکانا ہے. دنیا کے بکھیڑوں میں گھسا ہوا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے. تجھے اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں اور دنیا کی خرافات کے لیے تیرے پاس وقت ہی وقت ہے.
عزیز یاد کرو وہ دن جو ملک الموت آوے گا، عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، وہ جاوے ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نہیں جانا ہے۔ نظر کر دیکھ عزیزوں میں ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے۔ رشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر، اونچے مقام والے تیرا گور ہی ٹھکانا ہے۔ اے برادر ہوش کر یہ غفلت نہیں اچھی، خدا کی یاد کر ہر دم جو آخر کام آنا ہے۔ محلہ اونچیاں والے تیرا گور ہی ٹھکانا ہے۔ آدمی ظاہر ہے کہ جتنا بھی دنیا میں مگن رہے، جتنا بھی مست رہے، مصروف رہے، جتنے بھی کاروبار ہوں، لیکن ایک دن بالآخر وقت آتا ہے تو بڑے بڑے زمین کے اندر اترتے ہیں۔ کیسے کیسے پر والے زمین میں اترتے ہیں اور یہاں سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سکندر کتنا وسیع السلطنت حاکم تھا، لیکن اس کے لیے بھی ہے سکندر جب گیا دنیا کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اسی طرح سے جب مڑ کے دیکھا تو ایک ایک عید پرائی تھی، اپنا سب کچھ ختم ہو گیا، ایک ایک عید پرائی ہو جاتی ہے، ایک ایک چیز پرائی ہو جاتی ہے، لیکن آدمی کو جب تک دم میں دم ہے کتنا گھمنڈ رہتا ہے۔ اسی مال و دولت کے لیے، اسی جائیداد کے لیے، پیسے پائی کے لیے کتنی زبردست مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں، اور بالآخر آدمی یہ چھوڑ کر زیر زمین چلا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں برے کاموں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں بالکل ظاہر ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ دیکھو قرآن و حدیث میں جو نافرمانوں کے قصے آئے ہیں اور جو عذاب ان لوگوں پر آئے ہیں وہ کون نہیں جانتا۔ کیوں صاحبو، وہ کیا چیز تھی جس نے شیطان کو جنت سے نکلوایا، دوزخی بنایا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈلوایا؟ اللہ تعالیٰ کی دوری حصے میں آئی، کفر و شرک، مکر و فریب حصے میں آیا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پانی کے طوفان میں غرق کروایا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایک بڑی تیز ہوا کو بھیج کر قوم عاد کو پٹک کر مارا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت پر بادلوں کی صورت میں عذاب آیا اور ان سے آگ برسی اور ان کو جلا کر راکھ بنایا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں ڈبویا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے قارون کو اور اس کی دولت گھر بار سب سامان کو اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نمرود پر ایک مچھر مقرر کیا گیا اور دماغ کی پٹائی ہوتے ہوئے دنیا سے ختم کر دیا گیا؟ بتلائیے ان سزاؤں اور عذابوں کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نافرمانی تھی، بس نافرمانی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد اور عالم آخرت کی سزا سر پر ہی رہی۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قصہ بیان فرما کر سزا کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کرتے تھے۔ ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہی یہ اقوام معذب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائی۔ آپ نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں من جملہ اس کے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ میری ساری کی ساری امت زمین میں نہ دھس جائے، میری امت ساری کی ساری جو ہے اس کی شکل تبدیل نہ ہو جائے۔ اور اللہ پاک سے آپ نے خیر کی دعائیں مانگی۔ آپ نے آپس میں قتل و قتال سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت میں جاری رہے گا۔
آپ کی امت ساری کی ساری نہ اس کی شکل تبدیل ہوگی اور نہ ساری کی ساری ختم ہوگی، امت باقی رہے گی، لیکن انفرادی طور پر ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شکل صورت بدلے گی، عذاب میں مبتلا ہوں گے، پریشانیوں کا شکار ہوں گے اور اس طرح سے عبرت کا نمونہ بنے گی۔ جس طرح سے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا، اپنا محبوب بنایا، نجی اللہ بنایا، اور امت نے برابر نافرمانی کی، بدماشی کی اور آپ کو بہت ستایا، تو پھر آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی تو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا پانی کا، ایسا عذاب کہ ساری روئے زمین پر وہ پانی پھیل گیا، حتیٰ کہ تندور تک سے بھی جگہ جگہ سے پانی نکلنے لگا، اس لیے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ پاک نے پانی کو زمین کے اندر چھپا رکھا ہے اس کو قدرت ہے جب چاہے اس کو اوپر لے آئے، اور پھر اتنا نکلتا چلا گیا کہ سمندر بن گئے پورے اور سیلابی صورت ہو گئی، سوائے مومنین کے جو کشتی میں سوار تھے یا ان جانوروں کے جو کشتی میں سوار تھے، باقی سب کا سفایا ہو گیا۔ بیٹے تھے آپ کے، بیوی تھی آپ کی، وہ بھی کافر تھے تو وہ بھی کفار کے ساتھ ہی غرق ہو گئے، اور جو مومن بیٹے تھے آپ کے وہ آپ کے ساتھ رہے، اور اللہ پاک نے ان سے پھر آئندہ نسل پھیلائی۔ آپ کی امت کے لیے اس سے پہلے ایک اور عذاب بھی آیا، لیکن انہوں نے سبق حاصل نہ کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو آتے جاتے مذاق اڑاتے تھے اور بہت ہی زیادہ طنز بازی کرتے تھے، آپ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے، اذیت محسوس کرتے تھے اور صبر کرتے تھے۔ جب آپ کی کشتی تیار ہو گئی تو کمبختوں نے اس میں طے کر لیا کہ سب پخانا پھر کر اس کو سب گندی کر دو، حتیٰ کہ پخانے سے انہوں نے کشتی کو بھر دیا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا، بہت ملال ہوا، یا اللہ میں نے اتنی محنت سے کشتی تیار کی، پاک و صاف تھی، انہوں نے گندا کر دیا اور وہ بھی پیشاب پخانا سارا اس میں بھر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نوح، انہوں نے گندا کیا، ہم انہیں سے دھلوا بھی دیتے ہیں۔ ان میں ایک بیماری خارش کی پیدا کر دی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، خارش میں اضافہ ہوتا چلا گیا، دوائیں بے اثر ہوتی چلی گئی۔ ایک بوڑھا شیطان تھا، وہ ایک دن اوپر پخانا پھرنے کے لیے جیسے ہی چڑھا، اللہ کا کرنا ہوا کہ فرشتے نے اس کو دھکا دے دیا اور اندر وہ گر گیا۔ اندر جو گرا غراب کر کے گیا گندگی کے اندر، تو ظاہر ہے کہ غوطہ کھا گیا، اور وہ ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکلا تو خارج اس کی غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو اندر گرا گند کے اندر تو میری خارج ٹھیک ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یہ نسخہ تیر بہدف ہی معلوم ہو رہا ہے۔ لوگوں نے بھی غوطہ زنی شروع کر دی اور اس طرح سے پخانا جو تھا سارا وہ صاف ہو گیا۔ پھر اس میں اور پانی ڈالتے تھے، دھوتے تھے، پھر اس میں غوطے لگاتے تھے، پھر دھوتے تھے، پھر غوطے لگاتے تھے۔ اللہ میں نے ساری کشتی صاف ستھری کرا دی۔ دوسرے نمبر پر پھر بھی انہیں عقل نہ آئی اور اپنی حرکتوں اور حماقتوں سے باز نہ آئے۔ کاش کہ وہ سمجھ لیتے کہ ہمیں اللہ پاک نے پکڑا تھا، اب توبہ کر لیں، لیکن بہرحال ان کا مقدر جاگا نہیں تھا، قسمت میں ان کے جہنم ہی تھا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے جو ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر دوسرا عذاب آیا کہ اس طرح سے پانی کا عذاب آیا، وفارت تنور، تو تنور تک سے بھی پانی ابل کے باہر نکلا، اور پھر ایسا سیلاب آیا کہ سارے کے سارے نیست و نابود ہوئے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کے خلیل، نمرود نے بہت ستایا، بالآخر اللہ پاک کی پکڑ متوجہ ہوئی، اور عالم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے مچھروں کی فوج بھیجی اس کے اوپر۔ اس کی فوج ظفر موج سارے مچھروں سے بھاگی، تنگ ہو کے کاٹیں اور سوج جائیں، خون بہنے لگ جائیں، جان پہ بن جائے، بہت مصیبت آ گئی، اور اس طرح سے جان نہ چھوٹی۔ لیکن جو سرغنہ تھا ان کا بدماش نمبر ہی اللہ تعالیٰ کا
مہذب بندہ جو ساری حرکتوں کو وہ کمان کرتا تھا، جس کا نام نمرود ہے، اس کمبخت کو اللہ پاک نے کہا کہ ملعون تجھے ہم خاص طریقے سے مروائیں گے، اور ایسا مروائیں گے کہ تیرا واقعہ عبرت کا نمونہ بنائیں گے۔ ایک لنگڑے مچھر کو اللہ پاک نے اس کے کان میں گھسا دیا، اور وہ کان میں گھس گیا، اندر گھس کے دماغ میں کاٹتا تھا تو بڑی بے چینی ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق جب چاہیں تو پتھر کے اندر بھی جاندار زندہ رہتا ہے۔ تو بہرحال وہ کاٹتا تھا، بےتابی بہت ہوتی تھی، پریشانی بہت ہوتی تھی، تو اس نے اپنے ملازمین کو مقرر کیا کہ وہ تھپڑ مارا کریں۔ ایک ادھر بیٹھتا تھا، ایک ادھر بیٹھتا تھا، ایک ادھر سے تھپڑ مارتا تھا، ایک ادھر سے تھپڑ مارتا تھا، تو ذرا ہلتا تھا مچھر تو کوئی سکون ملتا تھا۔ اس طرح سے زبردست پریشانی رہی، پھر تھپڑ سے بھی کام نہیں چلتا تھا۔ اس نے کہا چین نہیں پڑتا ہے، تو اس نے کہا کہ اب جوتوں سے مارو۔ ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوتوں کی مار تھی۔ چنانچہ جوتے وہ اس کے ادھر سے ایک لگاتا تھا، پھر دوسرا ادھر سے لگاتا تھا، اور اس طرح سے اس کا بھیجا اللہ میاں نے پلپلا کرا کے اور اس طرح سے عبرت کا نمونہ بنا کے اس کو جہنم رسید فرما دیا۔ اب رہا حرم کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا، اللہ پاک نے کیسا پکڑا، ہاتھی بھی گئے وہ بھی گیا، اور اس پر ایسے ابابیل بھیج دیے کہ پرندے چھوٹے چھوٹے، ان کی چونچ میں بھی پتھر اور پنجوں میں بھی پتھر، اور ایسے برسائے کہ بادل بالکل چھا گئے، اور اوپر سے کنکریاں ایسی برسائیں کہ ان کا کوئی فرد بھی بچ کے بھاگ نہیں سکا۔ حتیٰ کہ خود ابراہ بھی ایسا زبردست نشانہ بنا، بڑی زہریلی کنکریاں تھی، زہر میں بجھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی فیکٹری میں تیار ہوئی لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ کہاں فیکٹری لگائی تھی اللہ پاک نے ان کنکریوں کے بنانے کی، اور پھر وہ کنکریاں بھی زہر بجھی ہوئی، جس کے لگتے ہی بدن گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تواریخ میں لکھا ہے کہ جو بھاگتے تھے تو بھاگتے بھاگتے زیادہ دور نہیں جا پاتے تھے کہ اس سے پہلے چوزے کی طرح سے بالکل لنجے پھنجے ہو جاتے تھے، جھڑ جاتے تھے وجود۔ حتیٰ کہ ابراہ کا بھی عالم یہی ہوا کہ وہ بھی چوزے کی طرح سے بالکل جھڑا جھڑایا ہو گیا، اور عبرت کا نمونہ بن کے جہنم رسید ہو گیا۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے والے بھی عبرت کا نمونہ بنے اور اللہ تعالی کی پکڑ میں آئے۔ ایک خبیث تھا، دشمنان میں سے بہت زبردست نامی گرامی، امیہ بن خلف، وہ آپ کو بہت ستاتا تھا، بہت ناک میں دم کرتا تھا۔ آپ فرماتے تھے تو مجھے تنگ نہ کر۔ بالآخر ایک دن جب بہت زیادہ ستایا تو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اس کے دل دماغ میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں، آپ نے جو کہہ دیا یہ پورا ہو کر رہے گا۔ بدر میں بتیری جان چھڑائی اس نے، لیکن ساتھیوں نے گھسیٹا، کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، اس طرح سے گھسیٹ کر لے گئے۔ اور وہاں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زد میں آیا، آپ نے اس کو ایک نیزہ مارا، اور نیزہ جو ہے وہ بدن کو چھوتا ہوا چلا گیا، اور وہ ڈگراتا ہوا ساتھیوں میں بھاگا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ جیسے گائے وغیرہ کو ذبح کریں تو اس کی جو نرخرے سے آواز نکلتی ہے ایسے ڈگراتا تھا۔ ساتھی مذاق اڑانے لگے، پاگل ہو گیا، ایسے گدھوں کی طرح سے شور مچاتا ہے، بیل کی طرح شور مچاتا ہے، کیا ہوا؟ ذرا سا تو نیزہ لگا ہے، ذرا سی تو خراش آئی ہے۔ تو غصے میں کہنے لگا کہ تم کمبخت ہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ نیزہ مارا کس نے ہے میرے؟ اور اس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اس لیے جو برے کام کرنے والے ہیں دنیا میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ متوجہ ہو جاتی ہے۔
ایک دفعہ جب پاکستان بنا تو لوگ آ رہے تھے ادھر تقسیم کے بعد، تو بہت سارے افراد لاڑکانے میں بھی مقیم ہوئے، تو ان میں مستری اور مزدور حضرات کا ایک واقعہ ہے کہ انہیں ایک عمارت کی مرمت کا ٹھیکہ ملا، ایک ٹھیکیدار تھے مستری اور باقی مزدور وغیرہ، تو ایک جگہ اوپر پہنچ کر دوسری منزل تھی یا تیسری، وہاں ایک سوراخ تھا دیوار کے اندر، اس میں چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا تھا اور اس میں بچے دے رکھے تھے۔ تو مستری جو تھا وہ تمام اس کو پلستر کرتا جا رہا تھا، تو وہاں جب پہنچا تو اس کے ماتحت مزدور نے کہا کہ بھائی اس کے اندر تو بچوں کی آواز آ رہی ہے چوں چوں کی، ایسا کرو یہ سوراخ کھلا ہوا چھوڑ دو۔ اس نے کہا چھوڑو، کون اس کا خیال کرے، بند کر دیتے ہیں، مر جائیں گے اپنے آپ۔ اور اس نے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سوراخ بند کر دیا، اور بند کرے ہوئے ابھی ذرا سی دیر ہی ہوئی تھی کہ پوری عمارت اس طرح سے لرز گئی اور ایسی ٹیڑھی ہو گئی کہ وہ آدمی ایسا بری طرح پھنس گیا کہ چیخ پکار کرنے لگا، بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے، مر گیا میں، مر گیا۔ تو اس کو بڑی مشکل سے نکالا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ کی پکڑ دیکھ تیرے اوپر کیسی آنند فانند آئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ برائی جو ہے یہ بہت ہی خراب ہے، اور اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے واقعات ہمارے آپ کے سامنے زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں کہ اس ہاتھ لے، اس ہاتھ دے، اس ہاتھ لے، اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ آدمی دوسرے کے لیے برائی سوچتا ہے، برا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو خود کو عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی مہربانیوں پر میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اور ہمارے ساتھ بھی حدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں، یہ بات ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر آدمی جو ہے وہ من آنم کے من دانم والا مضمون ہے، اپنے آپ کو بہت جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب لاج رکھتے ہیں تو اس طرح سے عزت عطا فرماتے ہیں کہ آدمی بے ساختہ لپٹ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیسے نیک بندے ہیں۔ بعض وقت آدمی ہمارے پاس ملنے آتے ہیں اور ملاقات پر غرض پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں صرف اور صرف آپ سے ملاقات مخصوص تھی، ہاتھ ملایا، دعا کی درخواست کی اور چلے گئے۔ ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے برس دیکھا۔ آپ جب مطلب سے تشریف لاتے تھے، باہر آتے تھے، تو فٹ پاتھ پر آپ جب ہوتے تھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو بعض عورتیں آپ کا مبارک چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ہم لوگوں سے پوچھتی تھی کون ہے، ہم کہہ دیتے تھے بزرگ ہیں، تو کہتی تھی ہم بات کر سکتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہاں ہاں آپ سلام کر لیجئے اور بات کر لیجئے، دعا کے لیے کہہ لیجئے، تو حضرت کو ہمارے سلام کرتی اور دعا کے لیے کہہ دیتی، حضرت ہمارے جواب دیتے اور دعا فرما دیتے، پھر گاڑی میں بیٹھتے۔ اور اسی طرح سے میں نے اپنے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ماشاء اللہ اپنے جاننے والے تو عزت کرتے ہی ہیں، محبت کرتے ہی ہیں، لیکن وہ افراد کے جو جانتے بھی نہیں وہ تک بھی بے ساختہ محبت کرتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں دیکھا، مسجد نبوی کے باہر دیکھا کہ لوگ دمگٹا لگا لیتے تھے ہاتھ ملانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ایسی زبردست برکت کی چیز ہے کہ اللہ کی مخلوق اس سے بے ساختہ محبت کرتی ہے۔ پچھلے دنوں مضمون کے ذیل میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی محبوب بندے اور بہت اونچے درجے کے ولی تھے۔ اپنے وقت کے عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ ان کے لیے شیر بھی مسخر تھا کہ شیر کی کمر پر وہ لکڑیوں کا گٹھر رکھ کر لایا کرتے تھے۔
حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ ان کا نام تھا، کشتی کا ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، سمندری سفر تھا، کشتی ٹوٹ گئی، ساتھی بچھڑ گئے، جان بچاتے ہوئے کنارے پر آئے اور جنگل میں پہنچے، وہاں سے چلنے لگے تو ایک طرف سے ایک شیر نکل کر آیا، بڑا خوش ہو گیا شیر، تو بغیر محنت کے نوالا کر مل گیا۔ آپ نے اس کے تیور دیکھے اور آپ نے فرمایا، اے شیر تو سن لے، میں سفینہ ہوں، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام، آپ کا صحابی۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ شیر دم ہلانے لگا اور آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ جب کچھ آگے گئے تو وہاں کچھ ساتھی اور بھی مل گئے۔ اس کے بعد شیر نے آپ کی طرف دیکھا اور اجازت چاہی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں واپس جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اجازت ہے۔ پھر وہ دم ہلاتا ہوا جنگل میں چلا گیا اور اللہ پاک نے آپ کو بالکل سلامت رکھا۔ سمندر کیسا زبردست ہے، وہ کیا جانے کہ کون کیا ہے، کون صحابی ہے اور کون عام آدمی ہے، کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو خوب اچھی طرح سے اسے بھی بتا دیتے ہیں کہ کون ہے۔ حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بحرین پر چڑھائی کر کے جا رہے تھے، حکم تھا آپ کو کہ دیر نہ کرنا، فوراً پہنچنا۔ چنانچہ جب آگے پہنچے تو کنارہ سمندر کا سامنے آیا، ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ سمندر آ گیا اور بڑا زبردست سمندر ہے، اب تو بحرین اور دمام وغیرہ جو بھی اس کا راستہ ہے سعودیہ کا لگتا ہے، تو وہاں بڑا زبردست پل بنا دیا۔ کبھی کسی زمانے میں کشتیوں کے ذریعے سے منتقلی ہوتی تھی، تو اتنا طویل حصہ اور ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس کو عبور کرنا کوئی کھیل کود نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کریم مطلق کی زبردست مہربانیاں ہوئی، سمندر کو بتا دیا کہ ہمارے محبوب کے محبوب، ان کے ساتھ بہت سارے محبوب چلے آ رہے ہیں، خبردار جو ذرا بھی انہیں نقصان پہنچایا ہوگا۔ ساتھیوں نے کہا کہ کچھ رک جاتے ہیں، کشتیوں کا انتظام ہو جائے تو پھر چلیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے دیر کرنے کی اجازت نہیں، چنانچہ اللہ کا نام لے کر گھوڑا انہوں نے پانی میں اتارا اور ساتھیوں نے بھی، پورے قافلے نے، مجاہدین نے اپنے گھوڑے اتار دیے، اور اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ تمام ساز و سامان کے ساتھ گھوڑے بحرین پہنچے۔ ادھر لوگ کھڑے تھے حملہ کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ آدمی ہیں یا جنات ہیں کہ چلے چلے آ رہے ہیں ماں ساز و سامان کے، اور گھوڑے پانی کے اندر تیرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ایسے ڈر کے بھاگے کہ انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ پاک نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم بنایا اور امیر المومنین بنایا، تو آپ کی اللہ پاک نے کیسے لاج رکھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، آپ نے خط لکھا کہ مصر تو فتح ہو گیا ہے لیکن دریا نیل جو ہے وہ چلتا نہیں، اور سنا ہے کہ یہاں بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، لڑکی کو خوب پہنا اڑا کے زیورات سے لا کے اس کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، بھیٹ چڑھانے کے بعد پانی چلتا ہے، تو آپ حکم فرمائیے کیا کیا جائے۔ تو آپ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھ دیا تھا اور اس پر لکھ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر تو بھینٹ سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ پرچہ آپ کا جیسے پہنچا پانی میں ڈالا گیا، تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ماشاءاللہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، پانی خوب فراوانی سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیسی اللہ پاک نے لاج رکھی اپنے
फारूक आजम की और अपने महबूब बंदे की, जिसके लिए हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होते तो उमर पैगंबर होते। बाहर कैफ अर्ज करने का मकसद है कि अल्लाह ताला की जबरदस्त शान नजर आती है कि अल्लाह ताला अपने नेक और महबूब बंदों की लाज रखते हैं, उन्हें मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम फरमाते हैं, और इस तरह से उनके साथ मोहब्बत का मामला होता है कि वो किसी बात की जब दरख्वास्त करते हैं तो अल्लाह पाक लाज रखते हैं। बहुत से वाक़यात हैं अजीब व गरीब के अल्लाह ताला के नेक और महबूब बंदों की शान नुमाया नजर आती है, और इसी तरह से मुखालिफीन जो अल्लाह रसूल के बागी हैं उनका भी अंजाम नजर आता है कि कैसे इबरत के सामान हुए वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को कैसे कैसे एजाज बख्शे, कैसी कैसी इनायतें फरमाई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कौम वाहिद कौम है, तो अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक में 11वें पारे में जिक्र फरमाया कि सारी कौमें उनको चौंकाया गया, होश में लाया गया। पैगंबरों ने कहा भी लेकिन वो होश में नहीं आई और बात नहीं आई, वो अजाब में मुब्तला होकर रही और इबरत का नमूना बनकर रही, सिवाय कौम यूनुस के कि उसको जब खबर दी गई, हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि अल्लाह का अजाब आने वाला है तुम पर, तुमने नाफरमानी की है, तो आप तो वहां से कहकर चले गए थे, और उधर कौम को एहसास हुआ कि अल्लाह के पैगंबर ने जो कहा है वो होकर रहेगा, लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से तौबा करें, रुजू इल्लल्लाह करें और माफी मांगें ताकि अजाब टल जाए। चुनांचे कौम गिड़गिड़ाई, अल्लाह पाक को तरस आया, अजाब को मौकूफ फरमा दिया। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी सोच के मुताबिक वहां से चले गए थे, तो उस पर आपकी एक ऐसी आजमाइश हुई। मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मवाइद में मुफस्सल मज़ामीन बयान फरमाए हैं। फरमाया कि अल्लाह पाक को मंजूर था कि आपको मेराज हो, मेराज के माने हैं कुर्ब हो और हुजूरी हो, तो आपको इस उन्वान से अल्लाह पाक ने मेराज अता फरमाई है कि मछली के पेट में ले गए और मछली से कह दिया कि है मछली, ये हमारे महबूब हैं, ये हमारे पैगंबर हैं, इनको निगल तो लिया है, अब इसके बाद इनको उगलना है, इनको हजम नहीं करना है, ग़िज़ा नहीं बनाना है। अल्लाह ताला की शान है कि अंधेरियों के अंदर अल्लाह पाक ने वहां आपको वो जिक्र तलकीन फरमाया कि आज आप और हम भी वो जिक्र करते हैं, और उसकी बरकत से कितनी मुसीबतों और परेशानियों से निजात पाते हैं। हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट ही में फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने इससे आगे फरमा दिया कि इसी तरह से हम मोमिनीन को निजात दिया करते हैं, यानी ये बता दिया कि ये नुस्ख़ा अक्सीरी बात के आने वालों के लिए हमने बराबर उसी तासीर के साथ जारी रखा है और क़यामत तक जारी रहेगा, और फिर इसको बहुत ही मुस्तहकम और मजबूत और पक्का और पूरी तरह से मोहर लगा हुआ जो है अल्लाह पाक ने बना दिया कि अपने कलाम पाक में इसको नाज़िल फरमा दिया। वरना हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अगर इरशाद फरमाते तो उम्मत के लिए वो भी बहुत काफी होता, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको मजीद इस कदर जबरदस्त जो है एजाज बख्शा कि अपने कलाम पाक में इसका जिक्र फरमाकर हमें आपको भी इस चीज के अंदर उसमें हिस्सेदार होने की पूरी तरह से अल्लाह पाक ने सआदत अता फरमा दी और मौके अता फरमा दिए कि ये कलाम पूरी तासीर के साथ क़यामत तक तुम्हारे पास रहेगा। तुममें जो भी चाहे इसको पढ़े और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करे और अल्लाह ताला से हम कलाम हो, मुनाजात करे और अल्लाह पाक उसकी मुनाजात सुनते हैं और उसकी मुश्किलें और परेशानियां खत्म फरमाते हैं। गुज़िश्ता जुमे को इस जेल में अभी याद आया, मैंने एक नुस्खा जादू के सिलसिले में अर्ज किया था
تو بہت سی مستورات نے اس کا دوبارہ بھی پوچھا اور مرد حضرات نے بھی. میں نے اپنے طور پر تو کہنے میں کوشش کرتا ہوں کہ واضح الفاظ میں کہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آواز کی گڑبڑ کی وجہ سے بعض حضرات نہ سمجھ سکے ہوں. تو ابھی یہ ذکر آگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، تو اس کا اعادہ بھی کر دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ جادو وغیرہ کے سلسلے میں تو کلام اللہ بتاتا ہوں. 11 مرتبہ درود شریف پہلے، پھر 11 مرتبہ الحمد شریف، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور 11 مرتبہ چاروں قل بالترتیب، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پانی دم کریں، اور جس کو بھی شبہ ہو وہ پیئیں. 40 دن سے اوپر پی لیں تو اللہ چاہے گا تو اللہ کی مہربانی سے جو بھی کچھ جادو وغیرہ کا اثر ہوگا تو پیشاب پخانے کے راستے سے نکل جائے گا. میں جب نسخے بتاتا ہوں تو مجھ سے کوئی کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی کلام اللہ سے بڑھ کر اور کیا چیز لاؤں آپ کے لیے. اور باقی اصل بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی یہ مشکلات کے وقت، مصائب کے وقت، اپنی حاجات کے وقت میں اس کا بھی ختم کیا جاتا ہے. بزرگان دین نے اس کے مختلف وہ بتائے ہیں. معمول کم سے کم آدمی اگر زیادہ وقت نہیں اور افراد زیادہ جمع نہیں ہو سکتے تو کم سے کم 25,000 مرتبہ پڑھ لیں اور دعا خیر کریں تو اس کی برکت سے اللہ پاک مہربانی فرما دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ مرتبہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ جس کو لگی ہوگی وہ پڑھے گا دل سے، اور جس کو نہیں لگی ہوگی وہ ٹوٹل پورا کرے گا، مفت آئے گا. اور جہاں کہیں پیسے کا معاملہ ہوگا، کھانے کا معاملہ ہوگا، تو پارٹی یہ کہے گی کہ میاں جلدی سے نپٹاؤ تو جلدی کھانا ملے. ایسے بھی بہت سارے مشاہدات ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جیسی اس کے اندر مٹھاس ہے ویسی اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. بعض وقت پڑھوانے والا اگر موجود نہیں ہوتا کمرے میں تو پڑھنے والے مٹھیاں بھر بھر کے ڈال دیتے. سے نپٹاؤ تو جلدی کھانا ملے. ایسے بھی بہت سارے مشاہدات ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جیسی اس کے اندر مٹھاس ہے ویسے اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. بعض وقت پڑھوانے والا اگر موجود نہیں ہوتا کمرے میں تو پڑھنے والے مٹھیاں بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں. اور اگر وہ بیٹھا ہو تو پھر ذرا تھوڑا کم وہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے میں ٹائم کافی لگتا ہے. لیکن صحیح طور پر پڑے گا وہی جس کے دل سے نکلے گی اور دل کے دل میں لگی ہو. ورنہ ایک وقت ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. ہمارے بھائی ایک زمانہ تھا، چھوٹے بھائی جب پیڑھی میں رہا کرتے تھے تو اس زمانے میں کافی زیادہ حالات خراب چل رہے تھے. تو گلی میں ایک صاحب محرک ہوئے، کہنے لگے جی وہ آیت کریمہ کا ختم کرا لیتے، حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں. بھائی نے کہا کہ وہی لوگ پڑھتے پڑھاتے تو ہے نہیں. چلے نہیں آئیں گے لوگ پڑھیں گے. چلے آپ کہہ دیں. تو گلی میں تمام دونوں طرف کہہ دیا لوگوں کو کہ بھئی مسجد کے اندر آیت کریمہ کا ختم کرا رہے ہیں، دعا کرائیں گے، حالات بہت خراب چل رہے ہیں شہر بھر میں، ملک بھر میں. چنانچہ کہہ دیا اور 2-4 آدمی آ بھی گئے. وہ خود بھی محرک جو تھے وہ بھی آگے بیٹھ گئے، ہمارے بھائی بھی چلے گئے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بھائی پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد دیکھا کہ وہ صاحب جو اصل محرک تھے وہ غائب ہو گئے. بھائی بھی ذرا سی دیر کے بعد باہر نکلے اور ان کے بیٹے سے پوچھا کہ ابو ہیں؟ کہنے لگے ابو گھر میں ہیں. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے فلم دیکھ رہے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بیٹھ گئے، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آ گئے تو سین وغیرہ دیکھ کے تھوڑی دیر بعد پھر چلے گئے.
اس طرح سے وہ جب تک کہ پورا جب پائے نہیں گئے تھے، بیچ میں 2-3 دفعہ آئے، اور اس کے بعد وہ جب بھی باہر جاتے تھے ہر تھوڑی دیر بعد بھائی جا کے بعد میں پوچھتے تھے تو ان کے بیٹے تھے کہ ابو ہے گلے جی گھر میں فلم دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی نے ہمارے کہا کہ حال یہ ہو جب طرف کا تو بھلا بتائیے اللہ کی رحمت پر کہاں ہوگی؟ تو اس لیے حقیقت تو یہی ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس کے دل میں لگی ہو وہ ساری اتنی مقدار میں نہیں پڑھ سکے تو کم از کم ایک تصویر پڑھ کر ہی اپنے اللہ میں سے اپنی عرض معروف کر لیا کرے، اس کے لیے انشاءاللہ یہ بہت کافی اور کافی ہوگا۔ اور جس کو نہیں لگی تو وہ اس کا حال ایسا ہی ہوگا کہ وہ بھگتا ہوگا۔ جو قرآن خوانی ہوتی ہے جو اخلاص سے پڑھنے والے تو کم ہوتے ہیں، باقی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے بیٹھنے والے بہت ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا اور ہے، وہ قرآن خوانی کا ٹھیکہ لیتا ہے، اس طرح اس نے بٹیرا کمایا، پوری بلڈنگ کھڑی کر لی، تو ایک جگہ وہ اپنے محلے کے لڑکوں کو لے کر جایا کرتا تھا مختلف جگہ۔ ایک جگہ ہوا ایک بوڑھے آدمی تھے، لڑکے تھے، پوری پارٹی تھی ان کی۔ وہ بوڑھے جو تھے پگڑی تو باندھتے تھے لیکن پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے۔ وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، آپ کو یاد ہوگا، آتا جاتا کچھ نہیں، نام محمد فاضل۔ تو انہیں بھی لے جایا کرتے تھے کہ چچا تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، 25-50 روپے بھی مل جائیں گے۔ وہ بھی چلے جایا کرتے تھے، تو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، سپارہ کھول کے دے دیتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ان کو سمجھا رکھتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہے نا موقع پلٹ لیا کرو۔ ایک دن قصہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ وہ لے جا کر انہوں نے دائیں طرف بٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپارہ دے دیا، سب کو دے رہے تھے، انہیں بھی دے دیا، لیکن وہ سیدھا الٹا بتانا بھول گئے۔ چچا نے جو حکمت اچھی سی اس لحاظ سے کہ ان کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ اب وہ جو محرک تھے اور ہمارے دوست میں لگانے والے، انہوں نے دیکھا برابر میں تو ہو چچا میاں تو الٹا قرآن ستارہ پڑے پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ورنہ پلٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ ٹھونگا مارا، دوسرا کو مارا، وہ سمجھ کے نہیں دے رہے۔ تو بڑی مصیبت کا سامنا ہو جائے گا، کہہ دیں گے میاں تم کہتے پارٹی لے کر آتے ہو تو اس کا طریقہ نہیں ہے کہ ستارہ کیسے پکڑیں۔ ان کی ترکیب سمجھ میں آئی کرنے کے کہ وہ ذرا پیاس لگی ہے پانی لائیے گا، ان کو پانی کے لیے بھیجا، وہ اندر گئے چلیں گے سوچا تمہارا دماغ صحیح ہے خراب ہے، یہ کیا غضب کر دیا تم نے، الٹا تمہارا پکڑ رکھا ہے۔ مجھے کیا پتا، تم نے جیسے دیا میں نے ویسے لے لیا، مجھے کیا پتا الٹا سیدھا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے قرآن خوانی کے اندر آپ اندازہ کر رہے کہ مدعا کیسے پکڑا جائے گا۔ اخلاص سے آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، ایک سورت پڑھ لیں علم شریف اور وہ وقت لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ اجتماعیت کے اندر ویسے اصل میں ہے تو نہیں اجتماعیت، اور اس میں ویسے وہ سارے تو مربت کی وجہ سے آتے ہیں کہ اگر نہیں چلیں گے تو شکایت ہوگی، برا مانیں گے، ورنہ اصل یہی ہے کہ انفرادیت ہے کہ آدمی اپنے طور پر جو پڑھے گا وہ اخلاص سے پڑھے گا اور پڑھ کر بخشے گا، اس کو پتا ہے جس کو بخشا اس کو پہنچے گا، اس کو پتا چلے گا اور اللہ کو معلوم ہے۔ ورنہ آدمی برادری کے چکر میں، نبھانے کے چکر میں اس طرح جو آتے ہیں بتیرے آدمی ہیں جو بیچارے اس طرح سے نپٹاتے اور بتاتے ہیں کہ گویا ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑ گئی۔ بہرحال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پر بات نکلی کہ کم سے کم اس کی ایک تدبیر پڑھ لیا کریں۔ ویسے جلالی اور جمالی کا جو چکر ہے بہت سے حضرات ڈراتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، تو بہرحال وظیفے کے طور پر اس کو پڑھنے کے لیے اس کی بہت شرائط ہے، لیکن ویسے ذکر اللہ کے طور پر پڑھنے کی کوئی شرط نہیں۔ وظیفے کے طور پر پڑھنے کی بہت شرائط ہیں، جو پورا نہیں کر پائے اور وظیفے کے طور پر پڑھے تو اس کا دماغ الٹنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن عام مسلمان ذکر اللہ کی نسبت سے ذکر اللہ کے طور پر اس کو پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، پھر بھی یہ ہے کہ کچھ اگر اس کو پڑھیں تو اس کے ساتھ درود شریف بھی کثرت سے پڑھ لیں تاکہ اس کا پوری طرح سے وہ ہو جائے، تریاق ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی اس میں، کیونکہ جمال کا بھی معاملہ ہے جلال کا بھی، تو جلال کی کوئی کرن جو ہے وہ غالب نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ
کریم ہیں ان کا ذکر کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں، قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محفل کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنے طور پر ذکر اللہ کے طور پر آپ جتنا بھی پڑھنا چاہیں پڑھے، اور اگر وظیفے کا کوئی وہ کرتا ہے تو وہ جانے اس کے لیے پھر بہت شرائط اور قیود اور بہت پابندیاں ہیں، کھانے پینے کے بڑے پرہیز ہیں، وہ ہر آدمی کے بس کا کام بھی نہیں، اور ہر آدمی اس میں کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کسی بھی وظیفے کے سلسلے میں جس آدمی کی قوت برداشت جواب دے جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، جب وہ عالم ہو گئے تو انہیں کب سوار ہوا عامل بننے کا، انہوں نے کتاب سے ایک نسخہ دیکھا اور اس کو پڑھنے کے لیے شرط تھی کہ رات کو 12 بجے قبرستان میں جا کر پڑھنا ہے۔ بہت سے ایسے عمل ہیں جو سمندر میں کھڑے ہو کے پڑھنے ہوتے ہیں، قبرستان میں پڑھنے ہوتے ہیں، چوراہے کو پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے جا کے وہاں عمل شروع کیا، ایک دو دن تو گزرے خیریت سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ایک شیر قبرستان میں سے ایسا بھاڑتا ہوا چلا آ رہا تھا کہ اس کے منہ سے آگ کے انگارے گر رہے تھے، جبکہ انہوں نے حساب بھی کر لیا تھا، لیکن وہ یہ بھول ہی گئے کہ میں قبرستان میں کیا کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے جو شیر کو دیکھا تو پیشاب پخانا دونوں خطا ہو گئے، اور جو بھاگے ایسے بھاگے سر پہ پاؤں رکھ کے پلٹ کے دیکھا نہیں، اور گھر آ کے دم لیا، اور اس کے بعد کان پکڑے کے خبردار جو میں نے کبھی آئندہ عمل سیکھنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال عملیات کا معاملہ بہت مختلف ہے، اس میں آدمی جو اس میں آ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں پھر بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ذکر اللہ کو ذکر اللہ کے طور پر پڑھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، اور اس کے بڑے برکات اور بہت فضائل ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، سبق حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی غرض ان قصوں کے بیان کرنے سے سوائے ڈرانے کی اور کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو اور موت کو یاد رکھو۔ غرق کے دریا میں گناہوں کے بھلا تو رہے گا کب تلک مجھ کو بتا، گوشت جا سے لمبا غفلت نکال، جد امجد کا تو سن پھر مجھ سے حال، حضرت آدم کے دادا سب کے تھے اور خلیفہ تھے خدا کے جان لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا۔ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آپ کو اللہ پاک نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، بھی خدا نے رہنے کو جنت میں جا، ایک گناہ کے کرتے ہی ان کو کہا مجرم و مذنب نکل اب یہاں سے جا، ایک گناہ کے ساتھ آدم کو نکال، حق میں جنت سے دیا پھر دور داد، جو کرے تنہا گنا شام و سحر، اس طرح جنت میں ہو اس کا گزر، ہے یہاں کے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، وہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے جو فرصت کا وقت ملا ہے، صحت ملی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں رہیں، اور خوب کثرت سے اللہ کی یاد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اس طرح سے تسبیحات کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے کہا ہے کہ 4 خصلتیں ہیں جس کی اس میں کثرت کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں رہتا ہے۔ میں آپ کی کتاب سے سنا دیتا ہوں۔ جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
پہلی 4 چیزیں ہیں: نمازوں کی پابندی، صدقہ، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی کثرت۔ مومن مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں اور تسبیحات کی کثرت رکھیں، تو اس کی بنا پر عذاب قبر سے نجات ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا معاملہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں قبر کو منور اور وسیع کرتی ہیں۔ دوسری 4 چیزیں یہ ہیں: جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کے چھینکوں سے بچے۔ تو اس طرح سے ان 4 چیزوں پر بھی عمل کرنا، یعنی جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، امانت کو ادا کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کی چھینکوں سے بچے، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں ہمیں آپ کو اللہ پاک لے کر آئے ہیں، وقت ملا ہے، غنیمت جانتے ہوئے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے آدمی ہیں بالکل صحت مند ہوتے ہیں، واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ آدمی بالکل صحیح تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی عارضہ نہیں تھا، نماز روزے کے پابند تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھے، نماز پڑھی، گھر آئے، ذرا سی دیر میں دم نکل گیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ حضرات کو سنایا بھی کہ ایک محترمہ ماشاءاللہ عبادت گزار وفا شعار، صبح تہجد میں اٹھی، تہجد پڑھی، ذکر اذکار کیے، پھر فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اشراق کے لیے بیٹھی رہی، ذکر اذکار میں رہی، اشراق کی نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں گئی اور سجدے میں ہی رہ گئی۔ تو آدمی تیار رہے، نہ جانے وقت کب آ جائے، جبکہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی عارضہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اللہ پاک کا جب حکم آ جاتا ہے تو آدمی لمحے بھر کے لیے بھی پھر باقی نہیں رہتا، تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حرم نبوی میں، حرم محترم میں ہم آئے وقت سنتے تھے، نوجوان تھا، اپنے پیروں سے چل کر آیا تھا، ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور برداشت نہ ہو سکی، دیکھتے دیکھتے چیخ ماری اور ختم ہو گئے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، خوب تیاری رکھے آدمی، جب بھی وقت آ جائے موقع لگتے ہی جلدی سے کلمہ کلام پڑھ لے اور کلمہ کلام پڑھ کر رخصت ہو جائے، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون اسی کتاب میں جو میں نے ابھی مضمون سنایا اسی میں ہے، جب بھی قبر کو دیکھتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ پہلی منزل ہے، دنیا کے بعد آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں اگر بیڑا پار ہو گیا تو آگے بھی آسانی کی امید ہوگی۔ اور اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان حضرات خلفاء راشدین کو کیا مرتبے اور مقام عطا فرمائے، کیا مر جائے خلائق بنایا کہ آپ جنت البقیع میں آرام فرمائے، اور آپ کی قبر بھی من جملہ ان چند شخصیت اور ہستیوں کے نمایاں ہے، اور امت کے تمام افراد آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو بہرحال اس طرح سے قبر کی منزل کو یاد رکھنے والے وہ خسارے میں نہیں رہتے اور غفلت میں نہیں پڑتے، ہوش میں رہتے ہیں اور تیاری رکھتے ہیں، جب بھی وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت لگاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی دم دے دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا مجھے ایک بزرگ نے واقعہ بیان کیا، قرآن و حدیث پڑھایا کرتے تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، آخر وقت ہوا، بیمار رہے اور غشی بھی طاری ہو جاتی تھی، تو جب نماز کا وقت آتا تھا تو ہوش میں آ جاتے تھے، ان کے صاحبزادے جو تھے ان کو وضو وغیرہ کراتے اور نماز پڑھوا دیتے تھے، پھر بیہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور کے بزرگ تھے، تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کو گئے، جا کے بیٹے نے کان میں کہا ابا جی مولانا تشریف لائے ہیں، ہوش میں آگے ایک دم فرمایا بلاوا، اور
ویسے بیٹوں سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے تھے آج کون سا دن ہے، بیٹے بتاتے تھے آج پیر ہے، آج منگل ہے، آج تو حضرت مولانا آئے، ہوش میں آ گئے، خیر خیریت ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد مولانا چلے گئے۔ جب جانے لگے تو بیٹے دروازے پر رخصت کرنے آئے تو فرمایا کہ ذرا خیال رکھنا ابا کا، اور حضرت مولانا جمعے کے وقت روانہ ہوں گے، ادھر اذانیں ہوں گی اور ادھر حضرت مولانا روانہ ہوں گے، ذرا اس وقت خاص خیال رکھنا۔ تو بعد میں بتایا کہ اس وقت بھی جب پوچھا کرتے تھے کتنا وقت باقی ہے تو جنات کو بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، بے ہوشی کا عالم جو نظر آتا تھا پتہ ہے وہ حقیقت میں ہوش میں ہوتے تھے، لیکن بخاری شریف سنتے ہوتے تھے۔ اس کی تکمیل جب مولانا نے ظاہر ایک اندازہ دے کر بتایا تو اس کی تکمیل کا اندازہ تھا کہ جمعے کے وقت تکمیل ہوگی، ویسے ہی بخاری شریف کے ختم کی تکمیل ہوگی تو ادھر اہل خاصے کی تکمیل ہو جائے گی۔ پھر یہ راز ان کے وفات کے بعد کھلا کہ مولانا نے فرمایا کہ وہ غفلت میں نہیں ہوتے تھے، غشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، کمرے میں جنات بھرے رہتے تھے ان کے شاگرد، اور وہ بخاری شریف سنتے تھے اور اسی لیے پوچھتے تھے کہ جمعے کا دن جب آئے گا، جمعے کا وقت آئے گا تو اس وقت بخاری شریف ختم ہوگی، اس حساب سے وہ پڑھ رہے تھے شاگرد، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ کیا بات ہے ایسے حضرات کی! اگر آپ اور ہم بھی اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں گے، کوشش بھی کرتے رہیں گے، صحیح عمل کرتے رہیں گے، اللہ والوں سے وابستہ رہیں گے، دعائیں لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے، ہمارا بھی جب خاتمہ ہوگا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ پاک جب دنیا سے اٹھانے لگے اتنا موقع عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے، کلمہ کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور خاتمہ ایمان پر فرما دے، اور ایمان جو انہوں نے بلا استحقاق ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے اللہ پاک ہمیں جدا نہ کرے، اس نعمت کو ہمارے ساتھ ہی رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ جس کی جستجو ہوتی ہے، جس کی طلب ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرتے۔ بڑے ہمارے اکابرین گزرے، بزرگ گزرے، میں نے کتنے واقعات آپ کو سنا ہے وقتاً فوقتاً۔ اللہ پاک ایسا کرم فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا خاتمہ ایمان پر سارے حاضرین دیکھتے ہیں اور سارے اس کی گواہی کے اندر پوری طرح سے شریک ہوتے ہیں کہ وہ گواہ بنتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے انہوں نے کلمہ کلام پڑھا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے والوں کی بھی حالت ایسی اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے اور ہمارے پاس بھی بیٹھنا ہوتا تھا، ہمارے حضرت والا سے بھی ان کی خط کتابت کچھ ہوئی تھی اور بزرگوں کے پاس بھی جانا آنا تھا، تو ہم نے انہیں دیکھا آخر وقت تھا بالکل، تو لیاقت نیشنل میں داخل تھے، دوسرے ساتھی آئے چلنے کے وہ داخل ہو گئے، طبیعت ناساز ہے تو آج چلیں یا کل؟ میں نے کہا کہ آج کا کام کل پر کیا ڈالنا، نقد اچھا ہے ادھار سے، کل کا کیا پتا، چلیں ابھی چلتے۔ ہم اثر کے بعد نکلے، مغرب ہم نے بیت المکرم میں پڑھی اور مغرب بعد ہم پہنچے تو ان کی حالت کافی زیادہ، جو بظاہر دیکھنے میں تو اتنی تشویشناک نہیں لگ رہی تھی لیکن کیفیت ان کی تکلیف سے بہت تھی۔ بے چینی کی وجہ سے کبھی اٹھ کر بیٹھتے تھے، کبھی لیٹتے تھے، اور اس طرح سے میں جتنی دیر بیٹھا رہا تو وہ مستقل استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور دعائیں وغیرہ سب پڑھتے رہے۔ پھر ہمارے بیٹھے بیٹھے ہی ان کی زبان جو تھی وہ لڑکھڑانے لگ گئی اور اس طرح سے وہ بے ساختہ پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچ کر کہ ہمارا زیادہ بیٹھنا مناسب نہیں، ممکن ہے کہ گرانی کا باعث ہو، ہم وہاں سے رخصت ہوئے، گھر آ کر جو پہنچے تو پیچھے سے فون آ گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے ماموں صاحب تھے، انتقال ان کا بالکل 7:30 بجے مغرب کی اذان ہوئی اور ان کا انتقال ہوا یہیں گھر میں۔ آخر وقت میں انہیں لے آئے تھے مسجد کے گھر میں، ان کا عالم یہ ہوا کہ 4 بجے سے شام سے انہوں نے کلمہ کلام درود شریف استغفار اس کا اتنا ورد جاری رکھا کہ مسلسل ذکر کرتے رہے اور بلند آواز سے ذکر کرتے رہے مسلسل، اور ادھر اذان شروع ہوئی، میں کہہ کر آیا، میں نے کہا ماموں میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کے، اور سلام پھیر کے دعا مانگ کے جیسے بیٹھا تو برخوردار جو پہنچے میں سمجھ گیا کہ ماموں چلے گئے۔
میں نے کہا انتقال ہو گیا کیا؟ کہنے لگے ہاں انتقال ہو گیا۔ تو جستجو ہوگی تو انشاءاللہ مراد بھی پوری ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے غضب نازل ہوتا ہے، طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، رزق کم ہو جاتا ہے، خیر و برکت اڑ جاتی ہے، سال پڑ جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، بیماری ایسی پھیل جاتی ہے کہ ان کے بڑوں کے زمانے میں نہ آئی ہو، اور جب لوگ کھلم کھلا برے کام کرنے لگے، تولنے اور ناپنے میں کمی کرنے لگے تو صحت کی تنگی اور حاکموں کے ظلم میں پھنسیں گے، اور جب زکات دینا بند کر لیں گے تو ان پر رحمت کی بارش بند ہو جائے گی۔ اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل بند ہی ہو جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلہ آنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ اعلانیہ زنا کرنے لگیں گے اور شراب پینے لگیں گے اور باجے بجوانے لگیں گے اور برے کاموں کو اچھے کاموں کی طرح کھلم کھلا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ ان ظالم نافرمانوں کو ہلاک کر ڈالو تاکہ یہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ ان ظالم نافرمانوں کو ہلا ڈالو تاکہ یہ نافرمانیوں سے باز آئیں۔ وہ تیرے ہیں کہ جو سمجھ جاتے ہیں، وہ تیرے ہیں کہ جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنی مہربانی سے مالا مال فرمائے۔ آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کبھی ان کے ہمارے باپ دادا نے نام نہیں سنے تھے، ہم نے بچپن میں نام نہیں سنے تھے، جو آج بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ کیا پوچھیے کہاں کہاں پھیل جاتی ہیں۔ آج کل سارس کا جو چلا ہوا وائرس، اس سے پہلے اور کتنے آتے رہے اور کس طرح سے پھیلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ سارا سب کچھ کیا ہے؟ یہ زنا، شراب، لواطت اور جھوٹ بولنا، حرام کھانا، سود کھانا اور اس طرح سے خرابیوں کو عام کرنا، فلمیں دیکھنا، گانے بجانا، سننا وغیرہ وغیرہ، ساری یہ نافرمانیوں کے نتائج ہیں۔ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں برکت تو سب کی اٹھ گئی، برکت ہے کہاں؟ جب حرکت ایسی ہوگی تو برکت کا کیا کام؟ برکت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو۔ حرکتیں ایسی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی بیچ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے برے بھی پی لیتے ہیں، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ برائیوں کی وجہ سے یہ امت جو ہے، یہ قوم فرما بنانے کے قابل ہے۔ ایسی غلط وہ کرتی ہے اور گناہوں کو پھیلاتی ہے اور اس طرح سے برائیوں میں پڑتی ہے۔ ایک دوسرے سے برائی کو پھیلانے میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکی کے سلسلے میں کان نہیں دھرتے اور برائیوں کے اندر ڈوبے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، رحم فرما دے ہم پر سب پر، اور ہمیں عقل سلیم دے، فہم دین دے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا اغفر
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لم تدور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اولى العالمین تعاطی گفتگو خطا فرمائیے گناہ اور برائی سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے کامل مصابات نصیب فرمائیے والدین اور مومنین کی پیروی اور مصابات اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا اپنا لیجیے. اے العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جو دنیا کو اپنا ایمان پر فرمائیے عزت کی موت عطا فرمائیے کلمہ کلام پڑھوا لیجیے اور یا اللہ پاک و صاف راہ سے لے کر چلیے. ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے ایک ایک گناہ مٹا دیجیے. اے اللہ پاک و صاف فرما دیجیے رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے. اے اللہ ہم سے یہی درگزر فرما دیجیے اور ہم نے پہلے سے ماں باپ کیا اللہ مغفرت کاملہ فرمائیے. یا اللہ آبا رضا رحمت کی مغفرت کاملہ فرمائیے. تمام اساتذہ اور مسائل کی مغفرت کاملہ فرمائیے. یا اللہ بیوی بچوں کی بہنوں بھائیوں کی تمام نمازیوں کی شاگردوں کی محبین کی محسنین کی معالجین کی اور تمام حاضرین کی حاضرات کی اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے. گناہوں سے برائیوں سے تہوار فرما دیجیے. آج حضور کی امت صراط مستقیم سے ہٹ کر گناہوں میں ڈوب گئی ہے. آپ یا اللہ مہربانی فرمائیے دستگیری فرمائیے ہدایت عطا فرمائیے ہدایت عطا فرمائیے ہدایت عطا فرمائیے اور جو ہدایت پر ہے انہیں استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے گمراہیوں سے بچائیے. تمام یا اللہ باطل سے اور بدفہمی سے خوشفہمی سے اے اللہ تمام شرکیات سے کفریات سے بدعات اور رسومات سے بچائیے اور شریعت مطہرہ پر چلائیے. اے اللہ آپ کے کچھ قدر کرم ہیں انعامات ہیں احسانات ہیں ہمیں اپنے قدردان بندوں میں شکر گزار بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے. نہ قدری سے نہ شکری سے بچا لیجیے. اے اللہ ہماری زبان سے بھی خوب عبادت کرا لیجیے بدن سے بھی عبادت کرا لیجیے مالوں کی عبادت کرا لیجیے. اور یہ اللہ ہمیں اس کا مثال بنا دیجیے. ان میں صلاتی و نسکی و محیاي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اس کا ہمیں مثال بنا دیجیے. یہ بال بھی یہ کھال بھی یہ جان بھی یہ مال بھی یا اللہ یہ زبان بھی یہ روح سب آپ ہی کی ملکیت ہے. اے اللہ روح سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے. روح کو ذکر سے
منور فرمائیے، دل و دماغ کو منور فرمائیے، تمام درمیانی کاموں کو بچائیے، گناہوں کو، برائیوں سے، برے صحبتوں سے، برے لوگوں سے یا اللہ بچائیے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما کر حق و غلطہ کا فرمائیے، یا اللہ اہل حق کے ساتھ رکھیے، انہیں کے ساتھ یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائیے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے آگے سے خوف پیدا فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے، پل صراط سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنے دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے، اے ارحم الراحمین، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے، اے الہ العالمین جناب ضیاءالدین صاحب کو، مخلوق صاحب کو، اور صدر رحیم کے بیٹے کو، اور تمام بیماروں کو، ڈاکٹر ابراہیم صاحب کو، ان کے اہلیہ صاحبہ کو، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، تمام پریشان والوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تندرستوں کو تندرستی سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ جن گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں بے بس و بے کس، یا اللہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ہی مالی وارث ہیں، آپ ہی مالک اور خالق ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں یا اللہ آ کر وہ اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اپنی ردا سناتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، ہمیں بھی رلاتے ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے دل و جان سے دعا کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیجیے، ان کی مشکلات کو ختم فرما دیجیے، ان کے لیے حافظ کے دروازے کھول دیجیے، اور ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے، تاکہ مسجد کو انہیں نجات عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مقابلہ فرمائیے، اے باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کو آزاد کرا دیجیے، مسلمان جہاں بھی کفار سے نظر مارنا ہے ان کی یا اللہ خوب مدد فرمائیے، اور اہل باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے، شدت کو پاس دیجیے، اور یا اللہ ذلیل اوقار کر دیجیے، عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ان کے مرضوں سے اور شہر یا اللہ سب سے، اے اللہ ان کے جملے سے مسلمانوں کو بچا لیجیے، اے اللہ آپ اپنے محتاج رکھیے، لمحے بھر کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجاء اور تو قبول فرما لیجیے، سب کا واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول فرما لیجیے، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.